السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حضرات، آج کا یہ جمعہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ آنے والا جمعہ یقینی طور پر رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا، اور اگر 29 کا چاند ہو گیا تو ہو سکتا ہے جمعرات کو بھی پہلا روزہ ہو سکتا ہے۔ تو آنے والا جمعہ تو یقینی طور پر رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا۔ اب درمیان میں یہ 5-6 روز جو باقی رہ گئے ہیں، رمضان المبارک کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ کیسے تیاری کرنی چاہیے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رمضان جب قریب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور خطبہ ارشاد فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریر تھی نا، الحمدللہ یہ حضرات محدثین کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کی کاوشوں سے وہ تقریریں آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ احادیث کی کتابوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تقریریں موجود ہیں۔ وہ تقریر آپ دیکھیں گے مختصر تقریر ہے، کہیں 2 منٹ کی، کہیں 4 منٹ کی، کہیں 5 منٹ کی، کہیں 7 منٹ کی مختصر تقریر ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کو آپ جمع فرماتے اور آپ تقریر فرماتے، مختصر تقریر ہوتی، لیکن صحابہ کرام ایسے تھے، اللہ کے رسول نے جو فرما دیا حرف آخر، آپ نے جو کہہ دیا بات ختم ہو گئی، عمل کے لیے تیار رہتے تھے، شوق اور جذبے سے سنا کرتے تھے۔ اللہ کا کیا کلام ہے، رسول اللہ کا کیا ارشاد ہے، اور آدمی جب پورا متوجہ ہو کر سنے گا تبھی تو عمل کی باری آئے گی نا۔ انشاءاللہ ہم بھی ایسے ہی کریں گے نا۔ تو میری بھی عادت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطبات، وہ ارشادات میں سنا دیا کرتا ہوں۔ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہمارے اندر بھی وہ شوق آئے، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو، اور ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ یاد رکھیے، رمضان المبارک کا استقبال جو ہے نا، 2 طرح سے ہمیں کرنی چاہیے۔ ظاہری تیاری بھی کرنی چاہیے اور روحانی باطنی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ ظاہری تیاری یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے، گھر کی ظاہری صفائی بھی ہوتی ہے نا، گھر صاف ستھرا ہو، گندگی نہ ہو، غلاظت نہ ہو، مہمان آ رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا مہمان ہے، تو ہمیں 2 طرح کی تیاری کرنی ہے۔ ایک تو ظاہری تیاری بھی کہ رمضان المبارک کی جو چیزیں ہیں، جو کام ہے، ہم شعبان میں نمٹا لیں، تاکہ رمضان المبارک میں رمضان کا قیمتی لمحہ کپڑوں کی خریداری میں، دوسرے کاموں میں، تیسرے کاموں میں ضائع نہ ہو سکے۔ کم سے کم وقت جو ہے آدمی پہلے تیاری کر لے رمضان کی، یہ ظاہری تیاری۔
اور باطنی تیاری یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو پاک و صاف کر لے کینے سے، کدورت سے، بغض سے، عداوت سے، حسد سے، تمام گناہوں سے۔ بھئی ہر آدمی سے گناہ تو ہوتا ہے نہ کچھ صغیرہ بھی، کبیرہ بھی، جان بوجھ کر بھی، بغیر جان بوجھے ہوئے بھی۔ تو یاد رکھیے گا، جس دل میں نجاست ہوگی، جس دل میں گناہ کی گندگی ہوگی، رمضان بھی اس کو پاک نہیں کر سکتا ہے، لیلۃ القدر بھی اس کو پاک نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی شب برات گزری، آپ نے سنا ہوگا علماء سے، شب برات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے جتنا قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے جسم پر بال، سب سے بڑا قبیلہ تھا بکریوں کا، سب سے زیادہ پالنے والا، اللہ اتنے گنہگاروں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں کینہ ہوگا، رسول اللہ نے کہہ دیا اللہ اسے معاف نہیں کرتے۔ جس کا دل ناپاک ہوگا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہمیں ہمارے دلوں کو پاک کرنا چاہیے نا۔ کیسے پاک کریں گے آپ؟ مولانا نے سنایا، ہم نے بھی دیکھا بچپنے میں کہ جو لوگ جانور پالتے تھے وہ دودھ لا کے گھروں میں دیا کرتے تھے۔ جانور جو لوگ پالتے ہیں گاؤں میں بھی، شہر میں بھی، تو جانور کا دودھ نکال کر کے، ایک تو پیکٹ کا دودھ آتا ہے، اور ایک جانور جو لوگ پالتے ہیں جانور کا دودھ تازہ نکال کر گھروں کو پہنچاتے ہیں۔ تو وہ جانور کا دودھ نکالنے والے نکال کے گھروں کو پہنچایا کرتے۔ ہمارے گھر بھی دودھ آتا، کبھی ایسا ہوا کہ دودھ پھٹ گیا، خراب ہو گیا، دوسرے دن دودھ لانے والے سے گھر والوں نے مواخذہ کیا، بھئی تمہارا دودھ خراب تھا، یہ پھٹ گیا، خراب ہو گیا، کیسا آخر؟ تو اس دودھ والے نے کیا کہا، نہیں میرا دودھ تو بہتر تھا، ہم تو براہ راست جانور سے نکال کے لے کے آئے ہیں، وہ ڈائری کا دودھ نہیں ہے، کب وہ نکالا گیا، کب پیکٹ بنا، کب کیا ہوا، ایسا نہیں، براہ راست جانور سے دودھ نکال کر تازہ فریش ہم نے لا کے دیا ہے۔ گھر والے نے پوچھا پھر کیوں آخر پھٹ گیا دودھ؟ تو اس نے کہا تمہارا برتن گندا ہوگا، تمہارے برتن میں کچھ نہ کچھ گندگی ہوگی، اس گندگی کی وجہ سے دودھ خراب ہو گیا ہے۔ آج آپ سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دودھ جیسی پاکیزہ غذا جس کے بارے میں اللہ نے سورہ نحل میں تذکرہ فرمایا، پاکیزہ ہے، سفید ہے، صاف و شفاف ہے، بہترین غذا ہے، دودھ جیسی پاکیزہ عمدہ غذا بھی اگر غلیظ برتن میں ڈالا جائے خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارا دل ناپاک ہے، اللہ کی رحمتیں اس دل میں نہیں آئیں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، مہینوں کا سردار ہے، اور ہماری نگاہ میں تو رمضان بھی ویسا، شوال بھی ویسا، شعبان بھی ویسا، ہمارے تو کوئی فرق نہیں نا۔ لیکن اللہ نے جس کو وہ آنکھ نصیب کیا ہو، جو رمضان اور غیر رمضان کے فرق کو محسوس کر سکتا، وہ صاف صاف پکار کے کہتا یہ غیر رمضان ہے، دن کی طرح اجالا ہے، اور یہ رمضان ہے، اس کے اندر یہ انوارات و برکات ہیں۔ اور سب سے زیادہ غیب کے انوار و برکات کو دیکھنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رمضان اور غیر رمضان میں کتنا بڑا فرق ہے، میں نے بتایا تھا نا، وہی نسبت ہے جو ایک قطرے پانی کو اور سمندر کو نسبت ہے، وہی رمضان کی رحمت و برکت کو اور 11 مہینے کی رحمت و برکت کو ہے۔ 11 مہینے میں جتنی رحمتیں اترتی ہیں ایک قطرے کے مانند ہے، اور رمضان میں جو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں سمندر کی طرح اتھا بحر بے قرار ہے۔ لیکن اتنی رحمت و برکت کے بعد بھی ذہن میں رکھیے گا، دل اگر ناپاک ہے، دل میں کینہ ہے، دل میں حسد ہے، دل میں برائی ہے، دل گندا اور ناپاک ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں نہیں آنے والی ہیں۔ تو 2 طرح کی تیاری کرنی ہے، ظاہری تیاری بھی کرو آپ، باطنی روحانی دل کی۔ رمضان سے پہلے اللہ سے بھائی گناہ ہو جاتا ہے، توبہ تو کر لو، اے اللہ معاف کر دیجئے، دل کو پاک کر لو، حسد کو ختم کر لو، جتنی کینہ ہے، عداوت ہے نا، اس کے فضائل آپ پہلے جان چکے ہیں۔ تو یہ تیاری ہم کو کرنی ہے، رمضان سے پہلے جو وقت رہ گیا ہے نا، اس میں ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور جب اس طرح ہم کریں گے، اب رمضان آیا، یہ اللہ کا مہمان ہے،
ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے نا، مہمان جتنی حیثیت والا ہوتا ہے اس کی آنے سے پہلے اس طرح کا انتظام کرتے ہیں. بڑا مہمان آنے والا ہے، بڑی تیاری ہوتی ہے، گھر بھی صاف ہوتا ہے، اس کے کھانے پینے کا اپنے اوقات کو بھی تبدیل کر لیتے ہیں. ایسا نہیں کوئی بڑا مہمان ہمارے گھر آیا ہم چلے جائیں اپنے کام میں، ہم اپنی مصروفیات میں، مہمان ناراض ہوگا نا. یہ اللہ کا رمضان مہینہ جو ہے، اللہ کا یہ مہینہ ہمارے پاس مہمان کی حیثیت سے آ رہا ہے. ہم اپنے کاروبار میں لگے رہیں، عام دنوں کی طرح ہم اپنے معمولات میں لگے رہیں تو مہمان ناراض ہوگا نا. اللہ کے اتنا محترم مہینہ آ رہا ہے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. رمضان سے پہلے جس طرح ہم غلط کرتے تھے ویسی غلط آج بھی کر رہے ہیں. تو رمضان کو اچھا لگے گا، اللہ کے اس مہمان کو اچھا لگے گا تو ہم اپنے دل کو بھی صاف کریں. گزشتہ جمعہ بات ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، میں پہلے وہ عرض کرتا ہوں پھر اگلی بات. گزشتہ جمعہ آخر میں ایک حدیث سنانا چاہ رہا تھا لیکن وقت ہو گیا تھا، اس لیے مجھے بات روکنی پڑی تھی. یاد ہے نا؟ وہ حدیث یہ ہے، اتق المحارم تکن عابد الناس. گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. یہ رمضان آ رہا ہے نا، عبادت چاہے آپ کم کرو، نماز تو پڑھنا ہی ہے نا. آپ بول دیں گے مولانا عبادت کم کرنا بولے تو، ارے نماز تو پڑھنا ہی، تو فرض ہے، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ہو سکتا ہے نفل کم کرو آپ، ٹھیک ہے نا، نوافل آپ کم پڑھو، لیکن گناہوں سے بچنا لازم لازم لازم. مثال سے آپ سمجھو، توجہ ہے نا. ایک آدمی ہے 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے. مثلا ایک آدمی ہے 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے. ایک دوسرا آدمی ہے 1000 رکعت نفل تو نہیں پڑھتا ہے لیکن ایک غیبت سے بچتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی ایک غیبت سے بچتا ہے 1000 رکعت نفل پڑھنے والے سے افضل ہے. بات یاد رہے گی؟ ایک آدمی، پھر دہرا رہا ہوں، ایک آدمی 1000 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی 1000 رکعت نفل نہیں پڑھ رہا ہے لیکن ایک غیبت سے بچتا ہے، غیبت نہیں کرتا. تو یہ غیبت نہ کرنے والا 1000 رکعت نفل پڑھنے والے سے افضل ہے. آپ بھی بولو، غیبت سے بچنے والا 1000 رکعت نفل پڑھنے والے سے افضل ہے. ذہن میں بات یاد رہے گی؟ ایسے ہی ایک آدمی ہے 1000 روزے رکھتا ہے. کتنے؟ 1000 روزے رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے. ایک بندہ ہے 1000 روزہ تو نہیں رکھتا ہے نفل کا، لیکن وہ جھوٹ سے بچاتا ہے اپنے آپ کو، جھوٹ نہیں بولتا ہے. علماء نے لکھا ہے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے والا 1000 روزہ رکھنے والے سے افضل ہے. کیوں وجہ بتاؤں گا میں، بات سمجھ میں آئے گی. کئی لوگوں کے ذہن میں ہوگا ایسا کیسا بھائی 1000 روزہ رکھے نہ وہ، 1000 رکعت پڑھے نہ وہ، اور یہ غیبت سے بچنے والا اس سے افضل ہو گیا، جھوٹ سے بچنے والا اس سے افضل ہو گیا. کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی. تو پہلے تو وہ بات یاد رکھو آپ کہ ایک آدمی 1000 رکعت نوافل پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے اور غیبت بھی کر رہا ہے جو ہماری عادت ہو گئی ہے. دوسرا ایک بندہ ہے 1000 رکعت نفل نہیں پڑھ رہا ہے لیکن غیبت سے ہر حال میں اپنے آپ کو بچاتا ہے. نکو بھائی دوسری کی بات نکو، دوسری کی غیبت نہ سنتا ہے نہ کرتا ہے. علماء نے کیا لکھا کہ یہ غیبت سے بچنے والا 1000 رکعت نفل پڑھنے والے سے افضل اور بہتر ہے. ایسے ہی ایک آدمی 1000 روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے. جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا. تجارت ہے اس میں جھوٹ، معاملات ہے اس میں جھوٹ، لین دین ہے اس میں جھوٹ. کب کس کے سر پہ ٹوپی ڈالنے کا موقع ملے ڈالتے رہو، چلاتے رہو. کہتے ہیں آج کے بزنس یہی ہے. لعنت ایسی بزنس پر جس کی وجہ سے تم کو جھوٹ بولنا پڑے، دھوکہ دینے پڑے. لعنت ایسی کمائی پر. اللہ نے وعدہ لیا ہے کوئی آدمی حلال طریقے سے کم کماتا ہے اللہ اس میں بہترین برکت عطا فرمائے گا.
کوئی جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر بہت کما لیتا ہے، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو ایک آدمی 1000 روزے رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ دوسرا بندہ ہے 1000 روزہ نہیں رکھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جھوٹ سے بچنے والا بندہ 1000 روزہ رکھنے والے کے مقابلے میں افضل ہے، بہتر ہے، برتر ہے۔ کیوں؟ سوال ہے نا، کیا حضرت 1000 رکعت پڑھے نا وہ ایک آدمی غیبت سے بچ گیا، وہ بڑھ گیا نا بھائی، 1000 روزے رکھا نا، یہ جھوٹ سے بچا تو یہ جھوٹ سے بچنے والا آگے بڑھ گیا نا، کیوں؟ آپ کے ذہن میں سوال ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ 1000 رکعت جو نفل پڑھ رہا ہے یہ پڑھنا واجب تھا؟ 1000 رکعت نفل پڑھنا واجب تھا، فرض تھا؟ نہیں نا، نفل بولے تو مستحب تھا، نفل پڑھا اس نے، لیکن غیبت سے بچنا فرض تھا، غیبت سے بچنا واجب تھا، غیبت سے بچنا لازم تھا، ہر حال میں غیبت سے بچنا تھا۔ اس لیے کہ جو غیبت کرتا ہے، جناب رسول اللہ نے کہہ دیا الغیبت اشد من الزنا، زنا کو ہم برا سمجھتے ہیں، زناکار کو برا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو غیبت کرتا ہے زانی سے زیادہ بدترین مجرم ہے، زنا کرنے والے سے زیادہ بدترین مجرم ہے، گناہگار ہے۔ لیکن غیبت کرنے والے کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں، غیبت کرتے بھی ہیں، غیبت سنتے بھی ہیں، جبکہ غیبت سے بچنا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ 1000 رکعت نفل پڑھنا نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے، ہاں نفل ہے، مستحب ہے، پڑھ لیا آپ نے۔ اور ایسی 1000 روزہ کوئی نفل رکھتا ہے تو 1000 روزہ رکھنا نہ تو فرض ہے نہ تو واجب ہے، کیا ہے؟ نفل ہے، مستحب ہے، کوئی رکھ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن جھوٹ سے بچنا فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ تو سمجھ میں تو بات آ گئی ہوگی نا کہ فرض کے مقابلے میں نفل کا درجہ تو نہیں بڑھا ہوا ہے نا، نفل کے مقابلے میں فرض کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ ایک آدمی 1000 رکعت پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، غیبت سے نہیں بچ رہا ہے۔ ایک آدمی غیبت سے بچتا ہے جس سے بچنا لازم ہے، فرض ہے، تو فرض کا درجہ تو نفل سے زیادہ ہے نا۔ ایسی 1000 کسی نے روزہ رکھ لیا، نفل روزہ رکھ لیا 1000، اور جھوٹ سے ایک آدمی بچ رہا ہے، جھوٹ سے بچنا فرض ہے، تو فرض کا درجہ نفل کے مقابلے میں زیادہ ہوگا نا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آئی نا؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوستو اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا محترم مہینہ ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے جو رات رکھی ہے 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل، یہ کسی اور امت کو اللہ نے نہیں دیا ہے، یہ امت محمدیہ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، ہمیں تیاری تو کرنی ہے نا، ظاہری بھی، باطنی بھی، روحانی بھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، ہم کو بھی کیا چاہیے؟ اب آپ یہاں خطبہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، ہر آدمی اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے، جو عالم ہو، جو مفتی ہو، اسی کو حق ہے یہاں بیٹھنے کا نا، لیکن آپ اپنے گھر میں تو خطبہ دے سکتے ہیں۔ آپ نے یہ بیان سن لیا، اپنے گھر میں اپنے خواتین کو جمع کر کے تو بتا سکتے ہیں، اپنے دکان میں اپنے ملازمین کو جمع کر کے تو بتا سکتے ہیں، اپنے دوست و احباب میں غیبت کی مجلس لگاتے ہیں، یہ مجلس تو لگا سکتے ہیں نا۔ بھئی آج مسجد میں میں نے یہ سنا ہے کہ رمضان کی تیاری کے لیے ہم کو یہ کرنا چاہیے، اور 1000 رکعت نفل رکھو پڑھو لیکن غیبت سے بچو، 1000 نفل روزے مت رکھو بھائی، لیکن کوئی آدمی کرے ٹھیک ہے نفل بھی پڑھو لیکن غیبت سے بچو، 1000 روزے بھی رکھو لیکن جھوٹ سے بچ رہو، اس لیے جھوٹ سے بچنا فرض ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ کوئی بندہ روزہ رکھ کے اگر جھوٹ بولتا ہے اور روزہ رکھ کے کوئی آدمی غیبت کرتا ہے تو چاہے فقہی اعتبار سے روزہ ہو جائے نہ ٹوٹے لیکن بیکار ہے۔ کم من صائمین، اللہ کے رسول نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے اور کچھ نہیں ملتا ان کو۔ کیوں؟
روزہ رکھا ہے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہے غیبت بھی کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہے دھوکہ بھی دے رہے ہیں، روزہ رکھا ہے برائی بھی کر رہے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا روزہ جو ہے وہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم روزہ روزے کی طرح رکھیں گے نا۔ اور قرآن کریم کی بات میں کر رہا تھا، رمضان المبارک بہت محترم مہینہ ہے۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ رمضان اتنا محترم جو بنا ہے، کیوں بنا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، اسی لیے رمضان بھی مقدس ہو گیا۔ لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، لیلۃ القدر بھی مقدس ہو گیا، بے مثال ہو گیا۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، قرآن بھی بے مثال ہو گیا۔ تو اصل کیا ہے؟ قرآن ہے نا۔ اور قرآن سے ہماری غفلت کتنی ہم سب جانتے ہیں نا۔ قرآن سے ہم کتنے وابستہ ہیں ہر آدمی جانتا ہے۔ اگر امتحان لیا جائے تو پتہ چل جائے کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنے بھی نہیں آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم غور کریں کہ قرآن پر ہم ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں۔ یہودیوں کی کتاب یا عیسائیوں کی کتاب یا زبور ہو یا اور دوسرے آسمانی صحیفے، قرآن سب سے افضل ہے۔ پکی بات ہے نا۔ اور یہ بھی پکی بات ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ لے رکھا ہے۔ جبریل امین قرآن کو لا کر جناب رسول اللہ تک پہنچایا، قرآن کی حفاظت کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک قرآن کو پہنچا کر قرآن کی حفاظت کیا۔ صحابہ نے میدان جنگ میں خون سے غلطہ ہو کر قرآن کی حفاظت کیا ہے۔ علماء کرام نے، مجاہدین نے میدان جنگ میں قرآن کی حفاظت کیا ہے۔ مسلمان ہر حال میں قرآن سے وابستہ ہوتا ہے، لیکن آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ قرآن دنیا کے سب سے عظیم ترین کتاب ہے، لیکن خدا کی قسم قرآن کریم دنیا کی مظلوم ترین کتاب ہے۔ قرآن پر سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم کرنے والے کون ہیں؟ باہر کا کوئی کرنے والا ہوگا تو ہم سر سے کفن باندھ کے آ جاتے ہیں، سر کٹا دیں گے، قرآن کے خلاف ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تمہاری زندگی میں کتنا قرآن ہے؟ خدا کی قسم اگر ہماری زندگی میں قرآن ہوتا ہم ذلیل نہ ہوتے، قرآن ہماری زندگی میں ہوتا خدا کی قسم رسوا نہ ہوتے، قرآن ہماری زندگی میں ہوتا خدا کی قسم ہم جوتے نہ کھاتے، قرآن ہماری زندگی میں ہوتا خدا کی قسم مسلمان مظلوم اور پستی میں نہ ہوتا۔ آج مسلمان پستی میں ہے، ذلت میں ہے، اس لیے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، مان کر سود کھاتے ہیں ہم۔ کہتے ہیں قرآن پر ہمارا ایمان ہے، دھوکے بازی کرتے ہیں ہم۔ کہتے ہیں قرآن پر ہمارا ایمان ہے، جھوٹ بولتے ہیں ہم۔ ہم کہتے ہیں قرآن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن شریعت زندگی میں لاگو نہیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن پر ایمان ہے، لیکن قرآن کے حافظوں کی ہم تذلیل کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن پر ایمان ہے، لیکن قرآن کے عالموں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو نوکر و غلام سمجھتے ہیں۔ جو قوم یہ کام کرے گی کبھی اس کو عزت نصیب ہونے والی ہے؟ آج ہم اپنے ذلت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ قرآن پر ہم نے ظلم کیا ہے، اور جو قوم قرآن پر ظلم کرے گی کبھی آگے بڑھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ چاہے جتنا پیسہ جمع کر لو آپ، اور یہودی قوم کی طرح سود خار بن کے جتنا جمع کر لو، لیکن سکون و اطمینان نصیب نہیں ہونے والا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ قرآن سے ہماری وابستگی کتنی کم ہو گئی ہے، اور عوام کی تو بات ہی چھوڑو آپ، قرآن سے ہم کتنے وابستہ ہیں۔ ہر آدمی جائزہ لے سکتا ہے نا
کہ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، مہینے میں پڑھتے ہیں، ہفتے میں پڑھتے ہیں، رمضان نکل جاتا ہے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے نا؟ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، اللہ کے بندے طے کرو، آپ قرآن یاد کرو گے، سورہ یاسین سے شروعات کرو نا، سورہ یاسین یاد کرنے نا کون سا مشکل کام ہے؟ آدمی طے کرے ہم کو کرنا ہے، ایک دن میں بھی کر سکتا ہے، 2 دن میں بھی کر سکتا ہے، ہفتے میں بھی، مہینے میں بھی کر سکتا ہے، اور طے کرو قرآن یاد کریں گے ہم۔ قرآن یاد کریں گے نا تو ایک تو زبانی یاد رہتا ہے تو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، زبانی یاد رہا قرآن تو کہیں بھی چلتے پھرتے کہیں بھی۔ ابھی پچھلے دنوں کا ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں، میرا ذاتی واقعہ ہے اور کسی بڑائی فخر کے لیے نہیں عرض کر رہا، عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں، اور یہ بتانے کے لیے قرآن زبانی یاد ہے تو آدمی کے لیے پڑھنا آسان ہے۔ پچھلے دنوں ایک سفر پہ مجھے جانا تھا، 9 بجے کی فلائٹ تھی، صبح 6 بجے گھر سے نکلا تھا، اور پھر تقریباً 3 گھنٹے کی فلائٹ تھی، اور پھر وہاں بھی فلائٹ سے اتر کے 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا سفر تھا کار سے۔ گھر سے 6 بجے نکلے ہیں، یا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور اکیلا تھا میں سفر میں، ظاہر سی بات ہے ادھر ادھر باہر جھانکنا، یہ دیکھنا، سبزہ دیکھنا، باغ دیکھنا، اس کے بجائے گھر پہ میں گاڑی پہ بیٹھا قرآن پڑھنا شروع کیا، اور وہاں منزل پہ جب پہنچا ہوں خدا کی قسم تقریباً 19 پارے میں نے پڑھ لیا تھا۔ یاد رہے گا تو نہ پڑھو گے آپ؟ بھئی یاد ہے کسی کو یاسین، وہ بتا رہا ہوں میں، دکان جا رہے ہیں، جاتے جاتے راستے میں پڑھ لیا، دکان پہ بیٹھ کے پڑھ لیا۔ اور قرآن یاد کر لینا کون سا مشکل کام ہے؟ میں نے کہا شروع تو کرو نیت کے ساتھ، اللہ کی مدد آئے گی اور آسانی کے ساتھ، اور فرض کرو زندگی میں پورا قرآن یاد نہیں بھی ہوا تو کیا بات ہے، مرنے کے بعد قبر میں فرشتے آ کر قرآن یاد کرا دیں گے نا بھی، اور قیامت کے دن حافظوں کے صف میں اللہ شمار کرے گا۔ ہم کو تو چاہیے، اب میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے نا قرآن کی وجہ سے، تو ہم کو قرآن سے وابستہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ویسے تو قرآن کریم پر بولنے کے لیے بہت سارے عنوانات ہیں، قرآن کی فضیلت کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی فصاحت کیا ہے، قرآن کی بلاغت کیا ہے، قرآن کے آداب کیا ہیں، قرآن کا اعجاز کیا ہے، یہ سارے موضوعات ہو سکتے ہیں۔ ایک موضوع قرآن کے حقوق کیا ہیں، حقوق قرآن۔ میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ قرآن پر سب سے زیادہ ظلم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اصل میں قرآن پر ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو قرآن کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، جو لوگ قرآن کو تو ماننے کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں نا، لیکن دعویٰ صحیح ہے کیا؟ میں مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، ایک کتاب میں لکھوں، کتاب لکھ کر میں کسی جاننے والے کو دوں کہ ذرا دیکھیے کتاب کیسی ہے، اپنی رائے دیجئے۔ اس بندے نے میری کتاب کو پڑھا نہیں، کھولا نہیں، دیکھا نہیں، اس نے لکھ دیا واہ بہت اچھی کتاب لکھی گئی، مزہ آ گیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ جھوٹا آدمی ہے، غلط ہے صحیح ہے؟ یہ غلط ہے نا؟ ارے اس نے کتاب کو کھول کے دیکھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں اس میں ہے کیا، اور کیا کہتا ہے واہ ماشاءاللہ بہت اچھی، یہ جھوٹ ہے نا، غلط ہے نا؟ ایسے ہی ایک آدمی کو کتاب دوں اور وہ بغیر دیکھے پڑھے ہوئے کہتا ہے بکواس ہے، بالکل غلط ہے، یہ بھی غلط ہے نا؟ ارے تو دیکھا ہی نہیں، اب قرآن کے بارے میں آ جاؤ، قرآن کے بارے میں ہم کو علم ہی نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا، ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے جانا نہیں، ہم نے سمجھا نہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ ارے کہاں معتبر ہے تمہارا ایمان؟ ایمان تو بات کی چیز ہوتی ہے نا، پہلے آدمی کسی چیز سمجھتا ہے، بوجھتا ہے، جانتا ہے، پرکھتا ہے، پھر ایمان لانے نہ لانے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن کے بارے میں پتہ ہی نہیں اس میں کیا ہے، ہم کہتے ہیں ایمان ہے ہمارا۔ کیسا ایمان ہے تمہارا بھائی؟ آخر یہ ایمان معتبر ہے؟ اس لیے ہم کو اپنا جائزہ لینا پڑے گا، اور بہت سارے یہاں حفاظ کرام بھی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں میرے علم میں کئی حفاظ یہاں ہیں، اور بھی بہت سارے ہوں گے۔ مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں،
بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی فرمایا کرتے تھے، قرآن کریم سے عدم دلچسپی، قرآن کی تلاوت کا نہ کرنا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، تو حضرت فرمایا کرتے تھے عوام کو تو چھوڑو، جو حفاظ ہیں، جو علماء ہیں، ان کی قرآن سے عدم دلچسپی کو دیکھ کر ہم کو لگتا ہے کہ اللہ نے قرآن کی تلاوت کو ان سے سلب کر لیا ہے۔ اللہ غیور ہے نا، غیرت مند ہے، اللہ کا کلام بھی غیرت والا ہے۔ کوئی حافظ ہو گیا ایک بار، ہمیشہ کے لیے حافظ نہیں ہو جاتا ہے۔ جب تک سینے میں تمہارے قرآن ہے، حافظ قرآن ہو، اگر بھول گئے، قرآن سینے میں ہے، بڑی فضیلت ہے، قرآن بھول گئے، بڑی وعید ہے، بڑی وعید ہے۔ حدیث میں کوئی آدمی قرآن یاد کر کے اگر بھول جائے، قیامت کے دن کوڑی کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن کے جو حافظ ہیں، یاد کرنا پڑے گا نا، ایک بار یاد کر لینے سے ہمیشہ یاد نہیں ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے لگے رہنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ اور حافظ بننا آسان ہے، لیکن قرآن کو سینے میں باقی رکھنا مشکل کام ہے، اور مشکل کچھ نہیں ہے۔ آدمی اگر طے کرے ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں گے تو اللہ کا قرآن سینے میں محفوظ رہے گا۔ تو میں حافظوں سے بھی کہتا ہوں، بھئی بہت سارے حافظ ہیں جنہوں نے اپنے ذہن میں یہ پال رکھا ہوگا کہ ہم تو حافظ قرآن ہیں، سینے میں ہے کہ نہیں ہے۔ وہ جو حدیث میں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن حافظوں کا بڑا اعزاز اکرام فرمائیں گے، چاہے ہمارے سینے میں ہے کہ نہیں ہے، اللہ اعزاز و اکرام فرمائیں گے۔ جن لوگوں نے اپنے دل میں یہ پال رکھا ہے، میں ان سے کہتا ہوں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا اصول یہ نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ یہ نہیں ہے، اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ کے ہاں جو نظام چلتا ہے نا، الٹپ نظام نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو نظام چلتا ہے بڑے اصول کے ساتھ، مستحکم اصول کی بنیاد پر نظام چلتا ہے۔ میں ایک واقعے سے بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نظام چلتا ہے کیسے چلتا ہے؟ مستحکم نظام ہے، الٹپ نہیں چل رہا ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا عزت دے دیا، جس کو چاہا ذلت دے دیا، جس کو چاہا مالدار بنا دیا، جس کو چاہا غریب بنا دیا، جس کو چاہا تخت پہ بٹھا دیا، جس کو چاہا اتار دیا۔ الٹپ نہیں ہے، اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے۔ کوئی حافظ قرآن بھول کے سمجھے کہ نہیں ہمارا تو اعجاز ہوگا، بھئی اللہ کی رحمت جو چاہے کر سکتی ہے، لیکن اصول یہ نہیں ہے۔ اصول وہی ہے کہ جو آدمی قرآن بھول جائے گا، اللہ نے کہہ دیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، ہم اس کا جینا دو بھر کر دیں گے، سکون و چین چھین لیں گے، اور قیامت کے دن اندھا بنا کے ہم اٹھائیں گے۔ تو اللہ کے یہاں مستحکم نظام کیا ہے کہ آدمی اس کے پیچھے لگا رہے، یاد کرتا رہے، پڑھتا رہے تو ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی۔ کہتے ہیں ایک ملک تھا، اس ملک کا جو راجہ تھا، پچھلے زمانے میں جو راجہ تھا، اس کے ہاں کوئی نظام نہیں تھا۔ اس کے ہاں کا ایک نظام یہ تھا، اس ملک میں ہر چیز 1 روپے سیر کا زمانہ تھا، جو لے لو 1 روپے میں لے لو۔ چاول لینا ہو تو 1 روپے سیر، گیہوں لینا ہو تو 1 روپے سیر، گھی لینا ہو تو 1 روپے سیر، ہر چیز 1 روپے سیر۔ وہ راجہ کا نظام تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک پہلوان استاد اور شاگرد اس راجہ کے ملک میں گئے، دیکھا ارے یہاں تو ہر چیز 1 روپے، گھی بھی 1 روپے ہے۔ بڑا اچھا لگا، بھئی نمک بھی 1 روپے ہے، آٹا بھی 1 روپے، گھی بھی 1 روپے ہے۔ تو شاگرد نے، جو پہلوان شاگرد تھا، استاد جو وہ بھی پہلوان تھا، تو شاگرد نے اپنے استاد سے کہا حضرت کچھ دن اس ملک میں رہ لیں گے، یہ گھی 1 روپے kg یہ کھا کھا کے جسم ذرا بنا لیں گے۔ استاد نے کہا بیٹے میں ایک بات جانتا ہوں کہ جس ملک میں گدھے اور گھوڑے دونوں برابر ہوں وہ رہنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ یہاں آٹا بھی دیکھے تو 1 روپے، گھی بھی دیکھے تو 1 روپے، جہاں یہ نظام ہو الٹپ ایسی جگہ رہنے کی نہیں ہوتی ہے، چلو جتنا جلد ہو سے نکل جائیں گے۔ شاگرد نے کہا نہیں حضرت تم کو جانا ہے جاؤ، ہم تو یہاں کچھ دن یہ گھی 1 روپے کھا کھا کے جسم بنا لیں گے۔ استاد نے کہا رہو، رہ گیا۔
تھوڑے دن کے بعد کیا ہوا تو راجا کے اس مملکت میں ایک بلڈنگ گر گئی، کرایہ دار مر گئے، گھر والوں نے راجا کے یہاں مقدمہ دائر کیا، گھر والے نے ٹھیک گھر نہیں بنایا تھا، آج کل بلڈر بناتے ہیں نا، بنا دیا جیسا تیسا بنا دیا، تعریف بڑے بڑے، میں تو ایسا بنایا ویسا بنایا، کیا بنایا، جب گرے تب معلوم ہوتا ہے گھر گر گیا، لوگ مر گئے، اس کے لوگ راجا کے پاس گئے کہ یہ گھر گر گیا، جس کا گھر ہے اس کو پکڑو، راجا نے بلایا گھر والے کو، کہا حضور ہمارا کیا قصور ہے، یہ تو انجینئر نے بنایا تھا، ہم نے انجینئر کو دیا تھا۔ راجا نے کہا ٹھیک ہے انجینئر کی غلطی، انجینئر کو بلاؤ، انجینئر آیا، بھائی تم نے کیسا گھر بنایا، گر گیا، حضور میں کیا کروں، میں تو آتا تھا کام والوں کو بتا دیتا تھا، اتنا جلی، اتنا سیمنٹ، اتنا بالو، اتنا سب کرنا، وہ ٹھیک سے کام نہیں کیے تو میں کیا کروں، کہا صحیح کہتے ہو، کام والوں کو بلاؤ۔ اب کام والے آئے، حضور ہمیں کیا کرنا، جب ہمیں بالو سیمنٹ ملاتے رہتے تھے، روزانہ اس راستے سے ایک ہاتھی جو ہے وہ بڑے سونے کے زیورات پہن کے نکلتا تھا، اس کا جو آدمی تھا لے کے نکلتا تھا، وہ جھنکار اور اس کی چمک دمک کو دیکھ کے یاد ہی نہیں رہتا تھا کتنا سیمنٹ ڈالے، کتنا بالو ڈالے، گڑبڑ ہو گیا، غلطی اس کی ہاتھی والے کی۔ راجا نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ بھی اس کو، ہاتھی والے کو۔ ہاتھی والے نے کہا حضور یہ سونار کے پاس ہم گئے تھے، انہیں بنا کے دے دیا، پیسہ تھا، کئی کو بنا کے دیا، اس کی غلطی۔ راجا بولا ٹھیک ہے سونار کو بلاؤ۔ اب وہ سونار جب آیا تو بادشاہ نے کہا اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، یہ زیور بنا کے یہی دیا ہے نا، اس کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ وہ پتلا دبلا سوکھا ہوا اس کا گردن جو ہے، پھانسی کا پھندا جو راجا نے بنایا تھا اس میں فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، پیسہ زیادہ ہوا تو کھانا ہونا نہیں ہوتا ہے۔ وہ سونار بھی پیسے تو بہت تھا، جمع کرتا تھا لیکن کھاتا نہیں تھا، بالکل سوکھ کے لکڑی تھا۔ اب اس کا گلا جو ہے وہ پھانسی کے پھندے میں فٹ نہیں ہو رہا ہے۔ راجا نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کو چھوڑو، کسی موٹے گردن والے کو بلا کے لاؤ۔ اب راجا کی پولیس ڈھونڈنے نکلی تو وہ شاگرد 1 روپے کا گھی کھا کے کپا ہو گیا تھا، اس کو پکڑ لیے، چلو پھانسی پہ چڑھانا ہے۔ بولا میں نے کیا کیا، ارے کچھ نہیں کیا، تم موٹا ہے، تمہاری گردن موٹی ہے، پھانسی کے پھندے میں فٹ ہو جائے گا۔ لے گئے راجا، ہاں ٹھیک ہے اس کو چڑھا دو۔ اب سوچا پھنس گئے نا، ہمارا استاد بولا تھا جہاں گدھے گھوڑے برابر ہو رہنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، حافظ صاحب ہیں وہ بھی وہ تچ، مولوی صاحب ہیں وہ بھی وہ تچ، مفتی صاحب ہیں وہ بھی وہ تچ، بڑا کوئی عالم ہے وہ بھی وہ تچ، یعنی ہر چیز 1 روپے شیر کے حساب سے۔ فرمایا ایسی جگہ رہنے کی نہیں ہوتی، ہر ایک کا قدر ہے، ہر ایک کا مقام ہے۔ خیر شاگرد بولے راجا سے حضور ٹھیک ہے پھانسی پہ چڑھا دیجئے، ذرا موقع دیجئے اپنے استاد سے مل کے معذرت کر لوں، بات کر لوں۔ کہا ٹھیک ہے مل۔ تو یہ گیا اپنے استاد کے پاس، رویا، آپ صحیح بولے تھے، ایسی جگہ رہنے کی نہیں، وقت تو زیادہ ہو گیا نہیں لیکن بات ختم کر لیتا ہوں میں۔ تو استاد نے ڈانٹا، میں نے پہلے تم سے کہا تھا کہ رہنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، جہاں نظام نہیں، اصول نہیں، وہ جگہ رہنے کی نہیں ہوتی ہے، لیکن استاد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پوائنٹ رکھتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلو، بادشاہ نے جو وقت مقرر کیا ہے پھانسی کا، میں بھی آ جاؤں گا، ہم دونوں کشتی لڑنا شروع کر دیں گے وہاں، آگے ہم پر چھوڑو کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک، راجا نے وقت مقرر کر دیا، فلاں وقت پھانسی پہ چڑھایا جائے گا۔ وہ شاگرد بھی ہے، استاد بھی آ گیا، راجا بھی آ گئے اور سارے لوگ آ گئے۔ اب یہ استاد شاگرد آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ راجا نے پوچھا بھئی کیوں لڑ رہے ہو؟ تو استاد نے کہا حضور پہلے میں پھانسی پہ چڑھنا چاہتا ہوں۔ شاگرد بولا نہیں میں پہلے چڑھنا چاہتا ہوں۔ تو راجا نے پوچھا کیوں اتالے ہو رہے ہو تم لوگ پھانسی پہ چڑھنے کے لیے؟ اگر دونوں کو چڑھنا ہے تو یہ باری باری سے چڑھا دیتے ہیں۔ کہا نہیں حضور، یہ اتنا مبارک گھڑی ہے کہ آج سب سے پہلے جو پھانسی پہ چڑھے گا سیدھے جنت میں جائے گا۔ راجا بولا اتنا اچھا ہے کہ ہاں لاؤ میں ہی چڑھ جاتا ہوں۔ وہ چڑھ گیا وہ پھانسی پہ۔ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کا نظام اس طرح نہیں چلتا ہے پاگلوں کی طرح سے۔ اللہ کا نظام ایک اصول کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ اللہ عزت دیتے ہیں تو اصول کی بنیاد پہ دیتے ہیں، اللہ کسی کو ذلت دیتے ہیں اصول کی بنیاد پہ دیتے ہیں۔ آج ساری دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، بلا وجہ ذلیل نہیں ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، آج ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں، آج ہماری زبان صحیح نہیں ہے، آج ہمارا کام صحیح نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے عمل کا جائزہ لے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ زبان تو کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا، جھوٹ رات دن جھوٹ، جیسے چاہو جھوٹ بولو، وعدہ کوئی مطلب نہیں رہ گیا۔ اللہ کے بندے، وعدہ تو پتھر کی لکیر ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا ہے۔
تو وقت ہو گیا ہے، بات بھی باقی ہے، مجھے اصل میں قرآن کے حقوق کی بات کرنی تھی۔ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ہم ہیں، آپ ہیں، قرآن کے حقوق کی ہم بات کریں گے، لیکن ایک بات طے کیجئے کہ انشاءاللہ قرآن سے جڑیں گے نا، طے کیجئے قرآن پڑھیں گے، قرآن یاد کریں گے، جتنا ہو جائے، ایک پارہ ہو جائے، آدھا پارہ ہو جائے، پاؤ ہو جائے، برائی تو نہیں ہے نا بھائی، آپ طے کیجئے۔ اور جو حافظ قرآن ہے میں ان سے کہتا ہوں کوشش کرو اللہ کا نام لے کر کے، آپ یاد کرنا تو شروع کرو۔ بہت زیادہ بھول گئے ہو، اس سال رمضان میں 15 پارہ یاد ہو جائے گا، اگلے سال 15 کر لینا آپ۔ اچھا، تراویح کے لیے جگہ، ہر حافظ کو جگہ نہیں مل سکتی، اتنی مسجدیں نہیں ہیں، 2 آدمی 3 آدمی کہیں مل جائے، دکان میں مکان میں لے کے کھڑے ہو جاؤ، قرآن سنا لو۔ الحمدللہ میں بھی قرآن سنا رہا ہوں باضابطہ۔ تو قرآن سنانے کے لیے مسجد ہی ضروری نہیں ہے، اور ہر ایک کو مسجد مل بھی نہیں سکتی ہے نا، لیکن قرآن کو باقی رکھنا ہے تو قرآن کو پڑھتے رہنا پڑے گا۔ اور جو قرآن کے حافظ نہیں ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ قرآن سے تعلق پیدا کیجئے، قرآن کی طرف رجوع کیجئے، قرآن سے غفلت مت کیجئے، قرآن پڑھیے اور قرآن اپنے گھر والوں کو پڑھائیے، اپنے دکان میں تلاوت کیجئے، اس سے تعلق استوار کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔